اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ عوام یہ کئی سال اس احساس میں رہتے ہیں کہ اگلی دفعہ ہم تبدیلی لائیں گے، لیکن یہ ان کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ عوام صرف اتنے کرتے ہیں کہ ان یقولوا آمنا، کہ وہ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اس کے بعد اسے آزمایا نہیں جائے گا۔ لیکن آزمائشیں ہیں، کیونکہ ہم جب عمل کرتے ہیں ہمارے اعمال میں نماز ابتدائی ایک عمل ہے، اہم ترین۔ اس کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ مومن، کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کا محافظ بنے۔ نمازوں کا محافظ کیسے بنے؟ کہ نماز میں جو بھی اقرار اور وعدہ کرتا ہے مومن، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اللہ کے حضور وعدہ خلافی کا مرتکب نہ ہو۔ جن چار چیزوں سے باز رہنے کا اس نے اقرار کیا ہے، انہی معاملات میں وہ دوبارہ مبتلا نہ ہو، تب اس کا نماز محفوظ ہے، ورنہ اس کا نماز وہی رہ گیا جہاں پہ ادا کیا، پھر سے اس کے دوسرے کارکردگیاں شروع ہو گئی، حبطت اعمالهم، اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح مومن کی زندگی کا ہر وہ عمل جو ذمہ دارانہ بنیاد پر وہ ادا کرتا ہے، اس کی حفاظت اور نگہبانی اس پر لازم ہے۔ اب اس وقت انتخابات ہوئے آپ ہیں، ان انتخابات میں جن لوگوں نے جن جماعتوں کے ساتھ دیا ہے، وہ تو یا مادہ پرستی کی بنیاد پر ہے یا پھر فکر کی بنیاد پر۔ مادہ پرستی کی بنیاد پر جو لوگ ووٹ دیتے ہیں، ان کے پیش نظر وہ وقتی وعدے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کیے جائے، اس طرح نقد کی صورت میں کہ یہ لو اور ووٹ دو، یا پھر یہ کہ ووٹ دو اور تمہیں یہ دوں گا، یا پھر فکری بنیادوں پر ہے کہ ووٹ کے لیے اور کوئی ظاہری مادی شرائط نہ ہو۔ جس طرح ہمیشہ انسانیت کے درمیان معاشرتی تبدیلی کے لیے شخصیات اٹھے ہیں، انہوں نے حقیقی تبدیلی کے قیام کے لیے کبھی بھی ظاہری کوئی لالچ کسی کو نہیں دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی ذہنیت یہ تھی کہ اگر نبوت ایک بنیادی رتبہ ہے، ایک اہم مقام ہے، ایک اہم منصب ہے، تو لوگوں کی ذہنیت یہ تھی کہ یہ تو ایسے شخصیات کو دینا چاہیے تھا جس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ یہ جو دو بڑے شہر ہے، ایک مکہ ہے، ایک طائف ہے، اس میں یہ دو بڑے لوگ ہیں، ایک ولید ابن مغیرہ، ایک عروہ ابن مسعود، ان پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا؟ اور پھر اس کے وجوہات بھی بتائے ان لوگوں نے کہ ما لہذا الرسول، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ہمارے جیسے کھاتا ہے، ہماری طرح رزق کی تلاش میں بازاروں میں چلتا ہے، یہ ہمیں کیا دے گا؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، کیوں فرشتے نہیں اترتے اس کے اوپر، اس کے ساتھ لاؤ لشکر ہوتے، دکم پیل ہوتا، ہمیں مارتے ذلیل کرتے، پھر ہم مانتے۔ یہ معیار تھا ان کے ذہن میں۔ او یلقى الیہ کنز، یا تو خزانے نازل ہوتے ان کے اوپر، او تکون لہ جنت، یا ان کے باغات ہوتے۔ اس زمانے میں یہی معیار تھا سرمایہ داریت کی، یأکل منہا، وہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے، معیار یہ تھا انتخاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تو خزانے تھے، نہ دولت تھا، نہ باغات تھے،
نہ لاؤ لشکر تھا، سنجیدہ شعوری پیغام تھا، اور اس سنجیدہ شعوری پیغام کو لے کر کتنی قربانیاں دینی پڑی، اور ان قربانی دینے کے بعد اس قربانی کے بچاؤ کے لیے کیا قربانیاں دینی پڑی۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ عہد کر دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن پھر عملی میدان میں وہ کوئی نظر نہ آئے، تو یہ تو سب جھوٹے ہیں، یہ تو فکری نہیں ہے، یہ لوگ یہ تو نظریاتی نہیں ہے، یہ تو سب مادہ پرست ہے، یہ تو سب مفاد پرست ہے۔ لہٰذا اس قوم کو اب مفاد پرستی سے باہر نکلنا ہوگا، مادہ پرستی سے باہر نکلنا ہوگا۔ جو جن کے پاس ہے وہ اپنے نتائج کے محافظ بننا ہوگا۔ اگر وہ نتائج کے محافظ نہیں بنتے ہیں تو وہ سب جھوٹے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم وہ مومن بنے کہ جو ہم زبان سے کہیں ہمارے عمل سے بھی وہ ظاہر ہو، اور جو ہمارے دعوے وہ ہمارے کردار میں وہ دکھائی دے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، ہمارا عمل ہمارے قول کے خلاف ہو، ہمارا کردار ہمارے دعوے کے خلاف ہو، تو ایسے قوم کے مقدر پھر ہلاکت بنتی ہے، ایسے قوم کے مقدر کامیابیاں اور مصائب سے نجات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم وہ مومن بنیں جس کے لیے معیار اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔